بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح، اس کی آیت نمبر 18 اور 19، اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق چند باتیں پچھلے درس میں عرض کی گئی تھی۔ اس سورت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے چلے اور مکہ شریف کے قریب پہنچے، کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ شریف میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بالآخر معاہدہ طے پایا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں گزشتہ کئی درسوں میں تفصیل کے ساتھ اس کا پس منظر، اس کے واقعات جو ہیں بیان ہوئے۔ ضمنی طور پر اس میں جو واقعہ بیعت رضوان کا ہوا اس کے متعلق اور اس سے متعلقہ چیزیں گزشتہ درس میں تفصیل سے بیان ہوئیں۔ ان دو آیات مبارکہ کا ترجمہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اس کا واقعہ گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نمائندہ بن کے مکہ مکرمہ گئے بات چیت کرنے کے لیے۔ پیچھے یہ افواہ اڑ گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پکارا کہ آؤ سب میرے اس بات پہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے اور یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک جسم میں جان ہے۔ ہم لڑیں گے اور ان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ صحابہ کرام پروانہ وار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ بظاہر حالات یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ شریف سے کوئی 450 کلومیٹر دور وہ صرف یعنی احرام باندھے ہوئے موجود ہیں، اور ادھر مکہ والے وہ اپنے گھر کے قریب ہیں جہاں ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ بھی موجود ہے اور ہر قسم کی کمک مدد بھی ان کو پہنچ سکتی ہے، لیکن صرف جذبہ ایمانی کے تحت یہ بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا جذبہ ایمانی اتنا پسند آیا کہ اپنی رضا کا اعلان کیا، خوشنودی کا اعلان کیا، قیامت تک ان کے اس جذبہ ایمانی کو اہل ایمان پڑھتے رہیں گے اور ان کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا مومنوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، بس وہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں، یعنی خلوص اور جذبہ ایمانی جو ان کے دلوں میں تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اطمینان قلب نازل کیا۔ حالات سازگار نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے
دلوں کو ایسا مضبوط کیا کہ وہ اس بات پہ ڈٹ گئے کہ ہم خالی ہاتھ ہونے کے باوجود مکہ والوں سے لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قریب فتح عطا فرمائی۔ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے کہ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے خلاف تھا، اس کو اگر اس وقت دیکھا جائے تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ دب کر اور کمزوری دکھا کر ان سے اگریمنٹ ہو رہا ہے، صلح نامہ طے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین، بڑی واضح فتح عطا فرمائی۔ تو یہاں اسی کو فرمایا فتحا قریبا، جلدی ملنے والی فتح ان کو عطا فرمائی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، بہت سی غنیمتیں یاخذونہا، جن کو وہ لیں گے، یعنی بظاہر اس سفر میں تو کوئی غنیمت نہیں ملی۔ غنیمت، مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ میں دشمن کا مال اسلامی لشکر کے ہاتھ آتا ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی اس کے لیے باقاعدہ جو ہے رولز مقرر ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ جو لوگ لشکر میں شامل ہوتے تھے ان کی کوئی باقاعدہ تنخواہ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو مال غنیمت ان میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب باقاعدہ فوج رکھی گئی اور ان کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، تو پھر جو دشمن کا سامان یعنی مسلمانوں کے ہاتھ آتا تھا وہ بیت المال، یعنی مسلمانوں کا جو یعنی ایک خزانہ ہے اس میں جاتا تھا، اور مسلمانوں کی وہ اصلاح اور ان کی فلاح کے لیے خرچ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، بہت سی غنیمتیں جن کو وہ لے گئے، یعنی اس سفر میں تو ان کو مال غنیمت نہیں ملا کہ مسلمان سفر کر کے وہاں گئے، عمرہ بھی نہیں کیا، وہیں پہ انہوں نے احرام کھولا اور وہیں سے وہ واپس آ رہے ہیں، لیکن یہ صلح ان غنیمتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کہ اس کے بعد ان کو غنیمتیں ملنے والی ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً، اللہ تبارک و تعالی نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، تاخذونہا، جن کو تم لوگے، فَأَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو تمہیں جلدی عطا فرما دی، یعنی صلح حدیبیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روکے، یعنی اس وقت مکہ والے حملہ آور بھی ہو سکتے تھے، ان کے حمایتی قبائل بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمت نہ دی کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں۔ وہ بھی بات چیت اور گفتگو پر آئے اور بالآخر وہ ایگریمنٹ معاہدہ ہوا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جتنے بھی جنگجو صحابہ تھے ان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے کوئی 8-10 دن کے فاصلے، 8-10 دن کے سفر پہ مکہ شریف چلے گئے ہیں۔ اب پیچھے مدینہ منورہ خالی ہے، مدینہ منورہ میں تو یا بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں یا بچے ہیں یا عورتیں ہیں۔ اب مدینہ منورہ میں بھی مارے آستین ایسے دشمن جو گھر کے اندر رہنے والے ہیں، یعنی منافقین پیچھے موجود ہیں، یہودیوں کے قبائل موجود ہیں، ارد گرد ایسے قبائل ہیں جو دشمن ہیں، تو کوئی بھی حملہ آور ہو سکتا تھا، اور حملہ آور ہو کے
مدینہ منورہ میں لوٹ مار کر سکتا تھا، مال و متاع لوٹ سکتا تھا، مویشیوں کو ہانک کے لے جا سکتا تھا، عورتوں کو قتل کر کے بچوں کو قتل کر سکتا تھا۔ تو یہ چیزیں ممکن تھیں۔ جب مدینہ منورہ خالی ہو گیا، سارے جنگجو تو وہاں سے اتنے دور چلے گئے، 8-10 دن کے سفر کے فاصلے پہ، تو کوئی بھی دشمن پیچھے حملہ آور ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو فرمایا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ صلح حدیبیہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت ہے، یعنی صراط مستقیم پہ گامزن رکھے، قائم رکھے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور بہت سی اور غنیمتیں جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، قد احاط اللہ بہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے روک رکھا ہوا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وَأُخْرَى، اس سے کون سی مراد ہے؟ پہلے تو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم لوگے۔ اس سے مراد تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خیبر کی غنیمتیں ہیں، اور اس کے علاوہ اخری لم تقدروا علیہا، کچھ اور غنیمتیں جو تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گھیرا ہوا ہے یا تمہارے لیے روک کر رکھا ہوا ہے۔ اس سے مراد کیسر و کسریٰ، اس زمانے کی 2 سپر پاور ہیں، ایک ایران اور ایک روم۔ یہ جو عرب کے پاس ہی قریب ہی 2 سپر پاوریں تھیں، اور اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بہت تھوڑے عرصے میں یہ سپر پاوریں ٹوٹنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور ان کے تمام اموال مسلمانوں کے ہاتھ آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ اور غنیمتیں بھی ہیں جو تمہارے اختیار میں تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرا ہوا ہے یا تمہارے لیے ان کو روکا ہوا ہے، تو اس سے مراد ان کی غنیمت۔ تو یہ جو ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، بہت سی غنیمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے جن کو تم لوگے۔ اس سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خیبر کی غنیمتیں ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان آیات کے ضمن میں خیبر کا تذکرہ جو ہے وہ بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حدیبیہ میں کفار مکہ کے ساتھ جس صلح نامہ پر دستخط ہوئے اس کی مدت 10 سال تھی۔ اس صلح سے اہل مکہ اور ان کے حلیف قبائل جو مکہ کے گرد و نواح اور جنوبی حجاز میں پھیلے ہوئے تھے، ان کی طرف سے حملہ کا خدشہ ختم ہو گیا۔ اس طرح مدینہ طیبہ جو مسلسل کئی سال سے دشمن سے برسر پیکار تھا، شب و روز ان کی یلغار کا کھٹکا لگا رہتا تھا، یعنی یہ ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی دشمن حملہ آور ہو سکتے ہیں، نہ دن کو آرام نہ رات کو چین، ہر وقت یہی خدشہ کہ کسی وقت بھی کسی طرف سے کوئی دشمن حملہ آور ہو سکتا۔ اب یہ چیزیں، یہ خدشہ جو ہے ختم ہو گیا۔ اس سے سکون ملا تو فوراً نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسرے محاذ کی طرف توجہ فرمائی۔ یہ محاذ خیبر کے یہودیوں کا تھا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام سے عداوت میں یہ لوگ کفار مکہ سے 2 قدم آگے تھے، یعنی یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہود کی جو دشمنی ہے اسلام کے ساتھ، یہ
روز اول سے ہے، شروع سے ہی مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، اور آگے ارد گرد خیبر اور دوسرے مقامات پہ جو یہودی تھے وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہودی، یہ اسلام اور پیغمبر اسلام سے عداوت میں کفار مکہ سے بھی 2 قدم آگے تھے، ان سے بھی یہ بدترین اور سخت دشمن تھے، اور ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ خیبر کی زرخیز وادی ان کی ملکیت تھی، وہاں انہوں نے اونچی چٹانوں پر متعدد قلعے اور گڑیاں بنائی ہوئی تھیں جو دفاعی نقطہ نظر سے بڑی مستحکم تھیں۔ تو اب یہ جو لوگ تھے، اور آگے حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خیبر ایک شہر کا نام ہے، وہاں ایک قلعہ تھا، اس کو مسلمانوں نے فتح کیا، اس پہ اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ یہ قلعہ تھا، مسلمان گئے اس کو فتح کر لیا۔ فرماتے ہیں اس طرح صحابہ کرام نے خیبر کو سر کرنے میں جن جام بازیوں کا مظاہرہ کیا اور جس طرح داد شجاعت دی، اس کا صحیح علم نہیں ہو سکتا، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم ذرا اس کو ہم تفصیل کے ساتھ لکھیں گے۔ تو خیبر یہ ایک علاقے کا نام ہے، پورا ایک علاقہ ہے جس میں کئی آبادیاں تھیں۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں یہودیوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے اور دفاعی نقطہ نظر تھے وہ بڑے محفوظ تھے، اور وہ یعنی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ اب باقی طرف سے تو کسی حد تک مطمئن نہ ہو گئے تھے کفار مکہ سے معاہدہ صلح حدیبیہ ہونے کے بعد، لیکن ان کی طرف سے خطرہ تھا، بلکہ یہ تیاری میں مصروف تھے اور کسی وقت بھی یہ لشکر اکٹھا کر کے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کے پیش نظر ان پر جو ہے حملہ آور ہونا مناسب سمجھا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لشکر لے کر رات کے وقت چلے، اور رازداری کے ساتھ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ جب کہیں کسی مہم پہ جانا ہوتا تو حتی الامکان اس مہم کو خفیہ رکھا جاتا کہ عام اعلان نہ ہو، بلکہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ جس طرف جانا ہے حضور کسی سے پوچھتے دوسری طرف کا، جانا شمال کی جانب ہے، جنوب کی جانب کسی گاؤں، کسی شہر، کسی علاقے، اس کے بارے میں کسی سے پوچھتے بھائی وہ کہاں ہے، وہ کتنے ہیں، وہاں کس طرف ہے، وہاں کون کون سے لوگ رہتے ہیں، یہ وہ اس طرح، یعنی جانا دوسری طرف ہے لیکن ویسے ہی کسی اور طرف کا کسی سے پوچھنا کہ وہ کہاں ہے۔ تو اس طرح جو مہم ہوتی تھی اس کو خفیہ رکھا جاتا تھا، تو اس کو بھی حضور نے رازداری کے ساتھ لشکر لے کر چلے۔ اور اس میں پیچھے یہ بیان ہوا کہ صرف ان صحابہ کرام کو شامل کیا گیا جو حدیبیہ کے مقام پہ حضور کے ساتھ تھے، کیونکہ جب حضور عمرہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو سب کو دعوت دی گئی کہ سب اس میں شامل ہوں۔ اب بہت سے لوگ ایسے تھے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اور دلوں کے اندر ان کے ایمان نہیں تھا، انہوں نے سوچا بھئی یہاں جانے کا تو فائدہ نہیں ہے، یہاں جانا تو موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ اس طرح آدمی چلا جائے، اور مکہ والے وہ تو پہلے ہی دشمن ہیں، پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں، تو وہ تو تہہ کر دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو انہوں نے مختلف بہانے کیے اور اس سفر میں وہ شامل نہیں ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ محبوب جب آپ مدینہ منورہ واپس جائیں گے تو یہ لوگ اس طرح طرح کے بہانے بنائیں گے، یہ کہیں گے، اور جب تم ایسے سفر پہ روانہ ہوگے جہاں غنیمت ملنے کا
یعنی امکان ہے تو اب وہ ساتھ ہونے کے لیے کہیں گے بھئی ہمیں بھی ساتھ ہے، ہم بھی اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہنا کہ نہیں، تم اس لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے. تو یہ پہلے ہی حکم آ چکا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں صرف ان صحابہ کرام کو ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی جو صلح حدیبیہ میں موجود تھے. ان کو ساتھ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے. جب وہاں خیبر کی وادی میں پہنچے تو وہ لوگ اپنے معمول کے مطابق اپنے کام کاج کے لیے نکلے. کوئی اپنے باغوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی کھیتوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی مویشیوں کو لے کے جا رہا ہے، کسی نے کدالیں اٹھائی ہیں، ٹوکرے اٹھائے، یعنی اپنے کام کاج کے لیے جب نکلے. جیسے ہی انہوں نے لشکر دیکھا تو وہ فوراً بھاگے اور کہنے لگے واللہ محمد والخمیس، یعنی اللہ کی قسم محمد آ گئے اور لشکر آ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہا اور کہا خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، کہ جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں یعنی حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر ان کی صبح بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو اس میں مختلف قسم کے قبائل تھے اور مختلف جگہوں پہ خیبر میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی، مختلف قلعے جو ہیں وہ فتح کیے. سب سے آخری جو سب سے بڑا قلعہ تھا اور یہ ایک پہاڑی کے اوپر تھا. پہاڑی کے اوپر جو قلعہ ہوتا ہے اس کو فتح کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے کہ لشکر کا نیچے سے اوپر کی طرف جانا اور سامنے والا لشکر جو سامنے اوپر موجود ہے اس طرح بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ سب سے مضبوط ان کا قلعہ تھا. تو اس کی فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لشکر کو بھیجا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا. سارا دن جنگ ہوتی رہی. اب یہودی قلعے کے اندر ہیں، قلعہ بند ہیں، تو فتح نہ ہوئی. شام کو لشکر واپس آ گیا. دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر حضور نے بھیجا. دن بھر جنگ ہوتی رہی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. اب دوسرا دن جب شام کو لشکر واپس آ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما واللہ لأعطینها غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یأخذها عنوة. حضور نے فرمایا کہ کل یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دیا جائے گا. جھنڈا دیا جانے سے مراد اس کو امیر لشکر مقرر کرنا ہے، لشکر کا کمانڈر ان چیف مقرر کرنا ہے. تو فرمایا کل یہ جھنڈا ایسے آدمی کو ملے گا یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی دعویٰ تو ہر آدمی، ہر مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن جس کو جھنڈا ملے گا، امیر لشکر مقرر کیا جائے گا، اس کو امیر لشکر مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ گویا اللہ رسول کی محبت کا جو دعویٰ ہے اس کے سچے ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ مل جائے گا کہ یہ اللہ رسول کے ساتھ محبت کرنے کا جو دعویٰ کرتا ہے اس میں یہ سچا ہے، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے. اب میں کہتا ہوں کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے. اب اس کی سچائی کس حد تک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. لیکن جب اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ یحب اللہ ورسولہ، وہ ایسا شخص ہوگا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، گویا اس دعوی محبت کی سچائی کا سرٹیفکیٹ اس کو مل جائے گا کہ یہ اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ جو کر رہا ہے اس میں یہ سچا ہے، یہ واقعتاً اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اور اگلی بات وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، نہ صرف یہ کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے
اور اللہ رسول سے محبت کے دعوے میں سچا ہے، بلکہ اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ایسا شخص ہوگا، اس کو امیر لشکر مقرر کیا جائے گا، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے، محبت یہ دل کے جذبے کا نام ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بظاہر کتنا ہی وہ محبت کا اظہار کرے، اب دل میں محبت ہے یا نہیں، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی دل سے دشمن ہو، نفرت کرتا ہو، کسی وجہ سے، کسی مفاد کے پیش نظر، کسی مصلحت کے پیش نظر وہ محبت کا اظہار کر رہا ہو، بظاہر وہ بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور نظر بھی آتا ہے ابھی بڑی محبت کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہو، کوئی مصلحت ہو، کسی مفاد کی خاطر وہ کر رہا ہو، دل سے وہ محبت نہ کرتا ہو، نفرت کرتا ہو، عداوت رکھتا ہو، تو یہ محبت دل کے جذبے کا نام ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے خیالات پر بھی مطلع فرما دیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی حضور اس کے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، کروں عرض کیا تجھ سے اے آل مصر کہ تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے، کہ یا رسول اللہ آپ سے عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ میرے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ یا رسول اللہ صرف میرا دل ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جہان میں جو کچھ ظاہر ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے سب پر آپ کو مطلع فرما دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دلوں کی کیفیات پر بھی مطلع فرمایا ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم۔ نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تو حضور نے نماز کے بعد فرمایا کہ اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کیا کرو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مصلی پر کھڑا ہوں اور میرا منہ قبلہ رو ہے، تو مجھے پیچھے کی خبر نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، کس کی نماز درست ہے، کس کی نہیں، کس کا رکوع صحیح ہے، کس کا سجدہ صحیح ہے، اور کون صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اور کون توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں انعماق کے ساتھ، اور کس کی توجہ نماز میں نہیں ہے۔ فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارے رکوع مجھ پر پوشیدہ ہے اور نہ تمہارے خشوع مجھ پر پوشیدہ ہے۔ تو کھڑے آگے کی طرف دیکھتے ہوئے پیچھے والوں کے نہ صرف حضور رکوع سجدے کو دیکھ رہے ہیں بلکہ ان کے دلوں کی کیفیت کو بھی حضور جانتے ہیں۔ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ایک آدمی بظاہر بڑے انہماک سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اب دل کا تو نہیں پتا کہ دل کہیں اور اس کا لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دلوں کی کیفیت پر بھی مطلع فرما دیا۔ تو فرمایا کہ کل جھنڈا اس کو ملے گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی حضور اس کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، اس کو گویا اللہ رسول کی محبت کے دعوے میں سچا ہونے کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اور آگے فرمایا یأخذھا عنوتاً، وہ زور بازو کے ساتھ اس قلعہ کو چھین لے گا، فتح کر لے گا، یعنی کل یہ بھی ہونا ہے۔ 2 دن تو لشکر جاتے رہے ہیں اور فتح نہیں ہوا ہے، لیکن کل اب یہ بھی یہ بات ہے کہ یأخذھا عنوتاً، وہ زور بازو کے ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اس قلعے کو کل فتح بھی کر لے گا۔ اب اتنی باتیں ہو گئیں، ایک تو اللہ رسول کی محبت میں سچا ہونے کا سرٹیفکیٹ ملے گا جس کو امیر لشکر بنایا جائے گا، اور اس کو یہ بھی کہ یہ اللہ رسول کا پیارا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ وہ فاتح خیبر ہوگا،
جس کو یہ جھنڈا ملے گا اس کے ہاتھ سے یہ فتح ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ رات گزارنا ہمارے لیے مشکل ہوگی کہ کب صبح ہوگی، کون سا وہ خوش قسمت ہوگا جس کو یہ اعزاز ملے گا کہ اس کو اللہ رسول کی محبت میں سچے ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ اللہ رسول کا پیارا ہے اور یہ اس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا۔ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو ہم بہانے بہانے حضور کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں کہ حضور ہمیں دیکھ کے ہمیں ہی پکاریں اور ہمیں ہی امیر لشکر مقرر کر دیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک، لب مبارک ہلے، پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ اس طرح ترتیب پائے کہ این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے، باقی تو سب ادھر جا رہے ہیں خیمے کی طرف اس امید سے کہ شاید حضور ہمیں ہی امیر لشکر مقرر کر دیں، لیکن حضور کی نگاہیں تو حضرت علی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ فرمایا وہ نہیں نظر آ رہے، کہاں ہیں؟ عرض کیا حضور ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، اور آنکھیں بھی اس طرح دکھ رہی ہیں کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، خیمے کے کونے میں لگے بیٹھے ہیں، وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں، اس حد تک ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھا بھی مجھے تو علم نہیں تھا، چلو ٹھیک ہے کسی اور کو پھر بنا دیں۔ فرمایا نہیں، ان کو لے کے آؤ۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر بارگاہ رسالت میں لے آیا، یعنی چل پھر نہیں سکتے، اس طرح آنکھیں اتنی دکھتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت نے عرض کیا حضور آنکھیں دکھ رہی ہیں، سخت درد ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا قریب آ جاؤ۔ حضور نے ان کو قریب بلایا اور قریب بلا کے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی انگلی سے لگا کے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ حضور کا تھوک مبارک لگنا تھا۔ اب حضرت علی کو یہ نہیں پتا کہ پہلے حضور کا لعاب دہن مبارک لگا یا پہلے درد جو ہے وہ یعنی حضور کا تھوک مبارک لگنا تھا کہ فوراً تکلیف جو ہے وہ دور ہوگی، اشوب چشم کا مرض ختم ہو گیا، آنکھوں کی جو بیماری تھی وہ جاتی رہی۔ اب دیکھیے بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن پاک میں 2 جگہ یہ آیت ہے، محبوب کہہ دو کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں۔ یہاں ظاہر مراد ہے کہ بظاہر دیکھنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں، کہ جس طرح ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، تکلیف بھی آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، کہیں پریشانی بھی آتی ہے، کہیں زخم لگتا ہے، خون بہتا ہے، یہ ساری چیزیں حضور چونکہ اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے تو یہ سارے بشری عوارض ہیں۔ بعض لوگوں نے صرف ان کو ہی دیکھا اور کہا حضور ہم جیسے ہی ہیں، ہم جیسے ہیں، تو ہمارے تھوک میں تو بیماریاں ہیں، ہم تھوکیں تو اس میں جراثیم ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اس لیے تھوکنے سے منع کیا جاتا ہے، بھئی تھوکو نہیں، ڈو ناٹ اسپٹ، تھوکو گے اس میں جراثیم ہے، وہ جراثیم دوسروں کو لگیں گے، بیماریاں پھیلیں گے۔ ہمارے تھوک کے اندر بیماریاں ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک جہاں لگتا ہے وہاں سے بیماریاں بستر گول کر جاتی ہیں، وہاں سے بیماریاں جو ہیں وہ کوچ کر جاتی ہیں۔ حضرت علی کی آنکھ میں حضور کا لعاب دہن مبارک لگتا ہے، فوراً آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا اور اپنی دعاؤں کے ساتھ لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جا کے ان کو اسلام کی دعوت دینا،
اگر ایک شخص کو بھی تیری وجہ سے ہدایت نصیب ہو گئی تو یہ بے شمار سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کے مال و دولت کی یہاں کوئی اس کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہے، اس کا مقابلہ دنیا کے مال و دولت سے نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اگر ایک آدمی بھی تمہاری وجہ سے ایمان قبول کر لیتا ہے تو یہ تمہارے لیے، یعنی آج کے اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا تھا، تو فرمایا کہ بے شمار سرخ اونٹوں سے بہتر یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخ حلہ پہنا اور جا کے جھنڈا اس قلعے کے سامنے گاڑ دیا۔ قلعے کی دیوار سے ایک یہودی اس نے جھانکا اور پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ حضرت علی نے فرمایا انا علی بن ابی طالب، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اب وہ یہودی، وہ جس نے پکارا تھا، وہ قلعہ بند یہودیوں کو اندر ان کو کہتا ہے کہ اب تمہاری شکست ہو گئی، غلبتم یا معاشر الیہود، اے یہودیوں کے گروہ تم مغلوب ہو گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے پتا چل گیا؟ بھائی 2 دن تو جنگ ہوتی رہی ہے اور قلعہ فتح نہیں کر سکے، اور یہاں قلعے کے اندر ہم مضبوط بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے اور نوجوان جنگجو ہیں، اور ہمارے پاس بے شمار کھانے پینے کا سامان ہے۔ اگر یہ محاصرہ ڈال کے بیٹھے رہیں تو ان کا کھانا پینا ختم ہو جائے گا اور یہ بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے، ہمارا کھانا پینا اندر ہم نے اتنا جو ہے وہ محفوظ کیا ہوا ہے کہ ہم ختم نہیں ہوگا، تو تم یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا کہ میں پرانی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنی جو آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس قلعوں کو فتح کرنے والا اس کا نام علی بن ابی طالب ہوگا۔ انہوں نے اس کو خاموش کرا دیا کہ تو دوسروں کے حوصلے بھی پست کرے گا۔ اب ایک بہت بڑا پہلوان تھا وہاں پہ جس کا نام تھا مرحب، بڑا بہادر طاقتور تھا، اکیلا ہی ایک پوری فوج کے ساتھ وہ لڑ سکتا تھا اور بڑا بھاری اس کا نیزہ تھا۔ اب وہ مقابلے کے لیے نکلا۔ اب اس نے کیا کیا؟ لوہے کا خود جس طرح یہ ہیلمٹ ہوتا ہے موٹر سائیکل والے جو پہنتے ہیں، اس طرح کا دورہ خود اس نے سر پہ رکھا اور دوہری زرہ اس نے پہنی لوہے کی، اور وہ نکلا اور اس نے پکارا حل من مبارزن، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف، مسلم شریف، تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے۔ اب جنگ میں کیا ہوتا تھا، جب پہلوان آمنے سامنے ہوتے تھے تو وہ رجز پڑھا کرتے تھے، یعنی اشعار اس میں اپنی بہادری بیان کرتے تھے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو اس نے رجز پڑھا قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب، خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، پوری طرح مسلح ہوں، بہادر ہوں، ماہر اور تجربہ کار ہوں، یعنی میرے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی نے اس کے مقابلے میں کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، شیر۔ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر۔ اکیلکم بالسیف کیل السندرہ، میں اپنی تلوار کے ساتھ تمہیں پورا پورا ناپ کے دوں گا۔ کلیسن بغابات شدیدن کسورہ، میں اس جنگل کے شیر کی طرح ہوں جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا ہے۔ اب اس نے حضرت علی سے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ حضرت علی نے کہا انا علی بن ابی طالب،
اب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے. اب یہ اصل میں دو واقعات ہیں حضرت علی کے. بعض اوقات دونوں کو جو ہے مکس اپ کر دیا جاتا ہے. ایک یہ ہے جو خیبر کے موقع پہ حضرت علی کا مرحب سے مقابلہ ہوا، اور ایک مقابلہ حضرت علی کا ایک اور پہلوان سے غزوہ احزاب کے موقع پہ، غزوہ خندق کے موقع پہ ہوا تھا. ایک بہادر ایک پہلوان سے، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود، جس کو اردو والے اکثر عمرو پڑھتے ہیں. حالانکہ عربی میں عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے عمر کے آگے واو لکھی جاتی ہے. تو عمر بن عبد ود، اس کے ساتھ حضرت علی کا مقابلہ ہوا تھا غزوہ خندق کے موقع پہ. اس کو بھی حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سورہ احزاب کے ضمن میں یہ واقعہ بھی جو ہے وہ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے جو خندق کھودی، کفار کا لشکر جو ہے وہ خندق کی دوسری طرف پڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ وہ عرب کا بہت بڑا پہلوان تھا، وہ بھی آیا مقابلے کے لیے. اس کے مقابلے میں حضرت علی نکلے. اس نے کہا کون ہو تم؟ آپ نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں. اس نے کہا اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، واپس چلے جاؤ. تمہارا باپ جو ہے میرا بڑا دوست تھا، اس دوستی کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ہاتھ سے نہ مرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے. وہ بڑا اس کو غصہ آیا. اب وہ مسلح ہو کے زرہ پہن کے خود پہن کے حضرت علی کے مقابلے میں آتا ہے. حضرت علی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے. حضرت علی نے ذوالفقار حیدری کے ساتھ اس کو 2 ٹکڑے کر دیا. تو اس کے قتل ہونے کی وجہ سے یہ جو کافروں کا لشکر بھاگا تھا، اور بہت سی وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ اس کے قتل ہونے سے ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو گئے. تو یہ عمر بن عبد ود کا جو واقعہ ہوا ہے یہ غزوہ خندق میں ہوا ہے. اور یہ جو مرحب سے مقابلہ ہوا یہ غزوہ خیبر کے موقع پہ، اس میں 2-3 سال کا جو ہے وقفہ تھا کہ غزوہ خندق جو ہے وہ 5 ہجری میں ہوا، اور یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے، اور خیبر کا واقعہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں ہوا. تو تقریباً 2 سال کا ان کے درمیان وقفہ ہے. لیکن عام طور پر ان دونوں واقعات کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے. تو یہ مرحب تھا جس کے ساتھ مقابلہ خیبر کے اس قلعہ کے فتح کے موقع پہ ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں بڑا مسلح ہوں، بڑا بہادر ہوں. حضرت علی نے کہا کہ میں بھی وہ ہوں جس کا نام انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. میں بھی مقابلہ کروں گا اور تجھے پورا پورا ناپ کے دوں گا. اردو کا ایک شاعر کہتا ہے کہ تو علی سے لڑ سکے، تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے، تو کفر کی لومڑی اور یہ خدا کا شیر ہے. تو حضرت علی کے ساتھ اب اس کا مقابلہ شروع ہوا. حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دونوں پہلوان ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے. رعد کی طرح ان کے نعرے گونج رہے ہیں، یعنی جس طرح بجلی کڑکتی ہے چمکتی ہے، بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو پر تلوار کے وار کر رہے ہیں. آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا وار کیا کہ اس نے سر پہ خود پہنا ہوا ہے، دوہری زرہ پہنی ہوئی ہے. حضرت علی نے ایسا وار کیا کہ اس خود کو کاٹا، زرہ کو چیرا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو اس طرح اس بہادر کو حضرت علی نے جب قتل کیا، اس کے بعد ان یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے. اور پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ جو خیبر کا قلعہ، خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، اس دروازے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے یوں اکھاڑ کے پھینک دیا اور مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا اور اس قلعے کو فتح کر لیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بعد میں ہم نے اس قلعہ خیبر کے دروازے کو اٹھانے کی جو کوشش کی تو 40 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا سکتے تھے، جس کو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیسے اٹھا لیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا یہ قوت ربانیہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قوت سی جس کے ساتھ وہ اٹھایا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں زیر پا این جا شکوہ خیبر است، آج خیبر کی شان و شوکت ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ زیر پا این جا شکوہ خیبر است، دستے او آ جا قسیم کوثر است۔ کل میدان محشر میں حضور کے حوض کوثر پر حضرت علی کا ہاتھ ہوگا اور آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کے جام جو ہیں وہ تقسیم ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہوا، اور پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھ وہاں کے جتنے وہ یہودیوں نے وہاں پہ مال و متال، سونا چاندی اور کھانے پینے کی چیزیں جو جمع کی ہوئے وہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جان بازوں بہادروں کی ایسی فوج ظفر موج عطا فرمائی تھی جنہوں نے خیبر کے ان مضبوط قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا اور ان پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ ان قلعوں کے فتح ہونے سے ہر قسم کے اموال غنیمت کے ڈھیر لگے، نہ اجناس خوردنی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ دیگر قیمتی ساز و سامان کا۔ جو سامان جنگ دستیاب ہوا وہ بھی بے انداز تھا۔ خیبر کی زرخیز وادی جس میں دور دور تک سرسبز و شاداب باغات تھے اور لہلہاتے ہوئے کھیت تھے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اس طرح وہ وعدہ پورا ہوا جو اس آیت میں کیا گیا تھا، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا۔ یہ دو دفعہ دو آیتوں میں یہ آیا ہے۔ پہلے ہے کہ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ غنیمتیں عطا فرمائے گا جن کو وہ لے گئے، اور اگلی آیت میں فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم لو گے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غنیمتیں عطا فرمائی۔ آگے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اب آپ اس آیت کو دوبارہ پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان صحابہ کرام کا کتنا بلند مقام ہے جنہوں نے حدیبیہ کے میدان میں اپنے آقا و مولا کے دستے مبارک پر سرفروشی کی بیعت کی تھی۔ ان خوش نصیبوں کو چند ماہ کے اندر اندر ایک خطرناک دشمن پر فتح عطا فرمائی، مال غنیمت اتنا دیا جس کا انہوں نے کبھی تصور تک بھی نہ کیا تھا، اور مال غنیمت سے بڑھ کر فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے خلوص اور ایمان کی گواہی خود رب ذوالجلال نے دی اور ان کو اپنی خوشنودی کا مجدہ سنایا۔ یہ دیکھیے نا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا، خوش ہوا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب کہ وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر جو خلوص جو جذبہ ایمانی تھا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا۔ تو یہ سب سے بڑھ کر مال غنیمت، تو یہ دنیا کا مال تو آنے جانے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ
کہ ان کے خلوص اور ایمان کی خود گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور ان کی اس اپنی خوشنودی کا مجدہ بھی ان کو سنایا، اور اپنی رضا کا ایسا زرین تاج ان کے سروں پہ سجایا جس کی آب و تاب چشم مہر و ماہ کو تا قیامت خیرہ کرتی رہے گی، جس کی چمک دمک میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا رہے گا، جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جن پر ان کا رب راضی ہو گیا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بد باطن یا کم فہم ان سے برہم یا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، یعنی اب کوئی کہے کہ میں ابو بکر سے راضی نہیں ہوں، میں عمر سے راضی نہیں ہوں، میں صحابہ سے راضی نہیں ہوں، تو وہ کہتا رہے۔ جن کو رب تبارک و تعالیٰ اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا، اب کوئی کہتا ہے تو اس کی اپنی بدبختی ہے کہ میں ان سے خوش نہیں ہوں، بھی میں ان سے راضی نہیں ہوتا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ خود رب ذوالجلال ان کو اپنی یعنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا۔ تو فرمایا جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جن پر ان کا رب راضی ہو گیا، اگر کوئی بد باطن یا کم فہم اس سے برہم یا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ان کی شان رفیع میں گستاخی کرتا ہے تو کرتا رہے، اس طرح وہ اپنا اعمال نامہ ہی سیاہ کرے گا، ان نفوس قدسیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آگے ایک شعر ہے، اذا کنت عنی یا من القلب راضیا ارا کل من فی القون لی یتبسم، کہ اے میرے دل کی مراد، اے میرے محبوب، اگر تو مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میرے لیے مسکرا رہی ہے۔ تو جن سے رب راضی ہے، رب نے اپنی رضا کی سند ان کو عطا فرما دی۔ اب اگر کوئی ان سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنا ہی بیڑا گرک کرے گا، ان کی شان میں کیا فرق آئے گا؟ تو یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو جو صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے اپنی رضا کی سند اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا فرمایا۔